السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح ہیرود اعظم کے عہد میں پیدا ہوئے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ اہل روم کا باج گزار تھا اور یہودی نہ تھا بلکہ ادومی تھا، جو حضرت یعقوب کے بڑے بھائی عیسو کی اولاد تھے۔ یہودی اس کو غاصب سمجھتے اور اس سے ناخوش تھے، تاہم اس نے سردار کاہن کی لڑکی سے شادی اور ہیکل کی ازسر نو تعمیر اور اس کی آرائش و زیبائش پر بے شمار دولت خرچ کر کے یہودیوں کے دل میں گھر کرنے کی بہت کوشش کی۔ یہ شخص بڑا ظالم اور سفاک تھا۔ جب ناصرہ میں حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کی خبر ملی تو اس نے سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 سال یا اس سے چھوٹے تھے، اور مرتے وقت اس خیال سے کہ لوگ اس کی موت کی خبر سن کر خوش ہوں گے، یہ حکم دیا کہ شہر کے معززین اور سرداروں کو بلا کر ایک مکان میں بند کر دیا جائے اور اس کی وفات پر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تاکہ لوگ اس کی وفات پر خوشی منانے کی بجائے ان سرداروں کا سوگ منائیں۔ اس خونخوار شخص کی موت حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے تھوڑے عرصہ بعد واقع ہوئی، اور یہودیہ کی سلطنت اس کے فرزندوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہودیہ ملک شام کا ایک بڑا صوبہ ٹھہرایا گیا اور ارخلاؤس اپنے باپ کی جگہ یہودیہ کا حکمران ہوا۔ عیسائی مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والدین انہیں بیت المقدس میں پہلے 4 سال کی عمر میں لائے تاکہ ہیکل میں خدا کے حضور نذرانہ گزار کیا جائے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ قانونی بیٹا قرار پائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت شہر میں 2 مذہبی گروہ فریسی اور فقیہ تھے۔ فریسی قدیم یہودیت کی نمائندگی کرتے اور فقیہ لبرل تھے، اور اپنے اپنے عقائد میں دونوں بے حد متشدد تھے۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جن میں مذہب کا فقدان، جو انسانی حسیات و جذبات کو اہمیت دیتا، عیش و عشرت کو مقصد زندگی گردانتا اور بیت المقدس کے تھیٹروں اور کلبوں کی سرپرستی کرتا۔ اول الذکر دونوں طبقوں کے رہنما نیک اور سادہ تھے، جبکہ مؤخر الذکر طبقہ کی سرپرستی بادشاہ اور اس کے درباری کرتے تھے۔ اس شہر میں مختلف زبانیں رائج تھیں۔ عبرانی صرف ربی اور کاہن ہیکل میں عبادت کے دوران استعمال کرتے۔ عام لوگ فلسطینی آرامی بولتے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی زبان یہی تھی، اور شاہی دربار اور کیمپ میں سادہ یونانی رائج تھی۔ ربی اور کاہن دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے اور ان سے نفرت بھرا سلوک کرتے۔ ان کے نزدیک جو شخص عبرانی نہیں سمجھ سکتا وہ بے روح تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ 12 برس کی عمر میں بیت المقدس آئے اور لوگوں کے سامنے اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ پیش کیا، تو لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور انہوں نے ہیکل کی طرف نگاہ اٹھائی اور تباہی کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ اس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ نہیں رہے گی، اور ناصرہ لوٹ گئے۔ پھر سن 29 عیسوی میں 5 مرتبہ انہوں نے یہاں کا دورہ کیا اور ہر بار یہودیوں کو دعوت حق دی، لیکن انہوں نے ایمان لانے کی بجائے انہیں ستانا شروع کر دیا اور رومیوں کے ساتھ مل کر انہیں سولی پر چڑھانے کی سازش کی۔ اس وقت پلاطس بیت المقدس کا حکمران تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ پر الزام لگایا کہ وہ قیصر اور روم کے خلاف بغاوت پھیلا کر خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ متی کی انجیل میں ہے کہ پلاطس نے یہودی کاہنوں کے پرزور اصرار پر حضرت عیسیٰ کو صلیب دی جائے کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں۔ اس کے باوجود وہ یہود کے مطالبے کو ماننے پر مجبور ہو گیا اور حضرت عیسیٰ کو 16 اپریل سن 30 عیسوی کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بیت المقدس میں کھوپڑی کی جگہ صلیب پر چڑھا کر ہلاک کر دیا۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب اور قتل کیے جانے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں قتل نہ کیا گیا نہ مصلوب، بلکہ وہ یہود و نصارہ شبہ میں ڈال دیے گئے اور اللہ نے انہیں یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یروشلم کی تباہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں رہائشی اور تجارتی حصے علیحدہ علیحدہ تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شہر میں وارد ہوئے، شہزادوں اور حکمران خاندانوں کے دوسرے افراد اور تاجروں کی رہائش گاہیں بلند ہو گئی تھیں، اور ان کے پہلو بہ پہلو بازار میں دکانیں تھیں۔ یہاں کرۂ ارض کا ہر سامان میسر آ سکتا تھا، اور یہ لوگ تعیش پرست تھے۔ شہر کی آبادی 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک تھی، جو تقریباً 420 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی۔ دولت کی فراوانی اور اشیاء ضروریہ کی ارزانی نے شہر میں بدکاری اور بد اخلاقی کو رواج دیا۔ نتیجتاً ایک مخصوص گروہ کے سوا پوری قوم مکروہات و محرمات کی رسیا اور شائق تھی۔ اس کے باوجود ان کے نسلی تفاخر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ واقعات شاہد ہیں کہ یہود نے ہمیشہ خود کو دوسری اقوام سے بالا تر اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو گھٹیا تصور کیا ہے۔ تلمود میں ہے کہ خدا نے یہود کو فرشتوں سے بہتر قرار دیا، اور یہود اور غیر یہود میں وہی فرق ہے جو انسان اور درندے میں۔ ان کا یہی ذہنی فطور بیت المقدس کی بار بار تباہی کا باعث بنا،
اور اب بھی جب کہ ان پر کیسر روم کا نمائندہ کیسریہ سے ان پر حکومت کرتا تھا، وہ رومیوں سے بیزار تھے اور ہمیشہ ان کی حکومت سے آزاد ہونے کی فکر میں رہتے۔ چنانچہ 64 اور 66 میں انہوں نے رومیوں کے خلاف زبردست بغاوت کی لیکن ناکام رہے۔ اس وقت بیت المقدس کا حاکم ہیرود اعظم کی اولاد سے تھا۔ اسی دوران سن 43 عیسوی میں سینٹ پال، جو پہلے فریسی کاہنوں میں سے تھا، عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں مسیحیت کی دعوت دینے لگا۔ یہودیوں نے اس کافر کو گرفتار کر کے حاکم کیسریہ کے پاس بھجوا دیا۔ 69 عیسوی میں بیت المقدس کے یہودیوں نے اپنے نسلی تفاخر کی آڑ میں الیعزر بن انانیاس کے کہنے پر کیسر کی نظروں کو جو ہیکل میں چڑھانے کے لیے بھیجی گئی تھی رد کر دیا۔ گویا کیسر روم کے خلاف ایک نئی بغاوت کا آغاز تھا۔ ہیرود اعظم کے پڑپوتے اغریپا نے 3000 سوار بھیج کر اس سرکشی کو دبانا چاہا، لیکن یہودیوں نے تمام رومی فوجی ہلاک کر دیے۔ اس کی خبر کیسر روم کے نائب حاکم شام کسطیوس کو پہنچی تو وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے بیت المقدس کی طرف بڑھا، لیکن ابھی وہ شہر سے 6 میل کے فاصلے پر تھا کہ یہودیوں نے اس پر اچانک حملہ کر کے 500 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کسطیوس مشتعل ہو گیا۔ اس نے تیزی سے شہر کی جانب کوچ کیا اور مضافات کے بعض حصوں کو نظر آتش کر کے ہیرود اعظم کے محل کے سامنے خیمے گاڑ دیے، لیکن زبردست نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ اس پسپائی کی خبر کیسر روم کو ملی تو اس نے مشہور رومی جرنیل اور شاہ اسپین کے بیٹے تیتس کو یروشلم بھیجا۔ تیتس نے شہر کا محاصرہ کر لیا، جو 1 ماہ تک جاری رہا۔ یہودی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن کامیابی تیتس کے قدموں میں لوٹ رہی تھی۔ 9 اگست 70 عیسوی کو وہ شہر میں داخل ہو گیا، اور جب رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے کرتے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور تیتس رومی کو کوششوں کے باوجود بجھ نہ سکی اور ہیکل جل کر راکھ ہو گیا۔ اتفاق زمانہ دیکھیے کہ یہ وہی دن تھا جس روز 600 سال پہلے شاہ بابل نے ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا تھا، لیکن اس دفعہ بربادی خود یہودیوں کے ہاتھوں سے عمل میں آئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہیکل جل رہا تھا، سپاہی برابر کشت و خون میں مشغول تھے۔ قربان گاہ کے پاس لاشوں کا ڈھیر لگ گیا اور خون دریا کی طرح بہہ نکلا۔ ایک عجیب قسم کی شورش اور غلغلہ برپا تھا۔ فاتحین کے نعروں اور مفتوحین کی چیخوں کے سوا کچھ نہ سنائی دیتا تھا۔ رومیوں نے جب ہیکل کو راکھ ہوتے دیکھا تو انہوں نے باقی حصہ عمارت کو بھی آگ لگا دی۔ ہیکل کا خزانہ، جس میں بے شمار زر و سیم، لباس اور زیورات، بلکہ قوم یہود کے تمام مال و دولت جمع تھا، جل کر خاک ہو گیا۔ اب صرف بیرونی حصے کے حجرے باقی تھے، جن میں 6000 سے زیادہ عورتیں، بچے اور مرد حفاظت کے خیال سے جمع تھے۔ لیکن پیشتر اس کے کہ تیتس کو حکم دے، سپاہیوں نے ان کو بھی نظر آتش کر دیا اور سب وہیں جل کر مر گئے۔ جوسیفس لکھتا ہے کہ ہیکل کو آگ لگنے کے بعد اکثر لوگ بالائی شہر میں پناہ گزین ہو گئے۔ انہوں نے وہاں مقابلے کی ٹھان لی۔ تیتس نے 7 ستمبر کو بالائی حصہ شہر پر حملہ کیا۔ رومی شہر میں داخل ہو گئے۔ قتل عام شروع ہوا، وہ شام تک جاری رہا۔ تمام گلی کوچوں کشتوں سے بھوک سے مرے لوگ لاشوں پر نظر آتے تھے۔ صبح ہوتے ہوتے شہر جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ جو لوگ قتل سے بچے رہے وہ غلامی میں فروخت ہوئے، جن کی تعداد 97,000 تھی۔ اس کے بعد شہر تیتس کے حکم سے بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ عیسائیت کے ابتدائی ایام کا مصنف راوی ہے کہ تیتس رومی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو دراز قد حسینائیں فاتحین کے لیے چن لیں۔ 17 سال سے زائد عمر کے لڑکے ہزار مصر کی کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے۔ کئی ہزار آدمیوں کو گرفتار کر کے مختلف شہروں میں بھجوا دیا تاکہ ایمنی تھیٹروں میں جنگلی جانوروں سے پھڑوانے اور شمشیر زنوں سے کٹوانے یا خود آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے کام لایا جا سکے۔ دوران جنگ 17,000 غدار قیدی بنے، جن میں سے 11,000 صرف اس وجہ سے مر گئے کہ ان کے نگہبانوں نے انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران جو لوگ قتل ہوئے ان کی مجموعی تعداد 1,33,749 بتائی جاتی ہے۔ عیسائی مورخین کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو یہ سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے اس حادثہ سے 40 سال قبل جب حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا پلاطس کے حضور میں کہا تھا کہ اس کا یعنی یسوع مسیح کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ تباہی اتنا مکمل تھی کہ کوئی یہودی باقی نہ رہا جو بتا سکتا کہ ہیکل مغربی پہاڑی پر تھا یا مشرقی پر۔ اس بیان کی روشنی میں ہیکل کے بارے میں آج کل جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اس کے بعد اگرچہ مسیح کے پرستاروں کو یہودیوں کے ظلم و تشدد سے نجات مل گئی،
لیکن ان کی مصیبتوں کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ اب بت پرست ان کے دشمن تھے۔ دوسری جانب 30-40 برس کے بعد فلسطین میں چھپے ہوئے یہودیوں نے پھر سر نکالنا شروع کر دیا۔ اس وقت بیت المقدس کی راکھ ایک نیا شہر جنم لے چکا تھا۔ چنانچہ یروشلم کا شہر عیسائیوں کے لیے شہر قیامت بن گیا، اور سن 101 عیسوی اور 102 عیسوی میں یہودیوں نے عیسائیوں کو بے دریغ قتل کیا۔ 135 عیسوی میں معبد دوبارہ تعمیر کیا، لیکن رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ حل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیپیٹولینا قرار دیا۔ یہودی پھر آباد ہو گئے، اور سن 237 اور 253 اور 257، 274 اور 302 سن عیسوی میں عیسائیوں کو بے دریغ قتل کیا، لیکن اقتدار کبھی حاصل نہ کر سکے۔ یہاں مسیحیت کا آغاز 228 عیسوی میں آریجن کے دور فلسطین سے ہوا تھا، اور اس دور مصیبت میں بہت سے عیسائی پہاڑی غاروں میں جا چھپے، مگر جب قیصر روم قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی اور رومی سلطنت کے داخلی جھگڑوں سے تنگ آ کر آبنائے فاسفورس کے قریب نیا شہر قسطنطنیہ آباد کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا، تو عیسائیوں کا یہ دور ابتلا ختم ہوا۔ اس قسطنطین نے 236 عیسوی میں بیت المقدس کو عیسائی ریاست میں شامل کر کے یہاں مشہد اور کلیسائے نشور تعمیر کروائے۔ ہزارہا عیسائی یورپ کے مختلف ملکوں سے زیارت کے لیے آنے لگے، جن کے لیے مسافر خانے تعمیر ہوئے اور سارا شہر عیسائی ہو گیا۔ عیسائی روایت کرتے ہیں کہ قیصر قسطنطین کی ماں ہیلینا نے خواب دیکھا کہ کیلوری کی پہاڑی میں وہ صلیب دفن ہے جس پر مسیح علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس پہاڑی کی کھدائی کر کے وہ صلیب برآمد کی گئی، اور اسے سونے اور چاندی سے منڈ کر زر و جواہرات سے آراستہ کیا اور یروشلم کے بڑے کلیسا میں سجا دیا گیا۔ عیسائی مورخین کا بیان ہے کہ قسطنطین انتہائی ظالم تھا۔ اس نے اپنی بیوی، بچے اور خسر کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا، اور 395 عیسوی میں تھیوڈوسس شاہ روما نے اپنی سلطنت اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کی، تو بیت المقدس روم کی مشرقی سلطنت کا حصہ بنا۔ اس وقت تک یہ شہر عالم مسیحیت کی عقیدت اور ارادت کا مرکز بن چکا تھا، لیکن خوشحالی کے ساتھ ساتھ اہل شہر بالعموم اور یہودی بالخصوص عیش و عشرت میں ڈوب گئے تھے، اور 437 عیسوی سے مسلسل ایک صدی تک یہود کی وجہ سے شہر میں حرام کاری اور بدکاری عروج پر رہی۔ آخر شہنشاہ ہرکولیس نے 7ویں صدی کے اوائل میں یہود کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ چنانچہ یہود نے ہرکولیس کے مقابلے میں ایران کی حمایت کی، اور 614 عیسوی میں ایران اور روم کی کشمکش میں جو تقریباً ایک صدی سے جاری تھی، خسرو ثانی شاہ ایران نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق ایرانی فوج نے 20,000 عیسائیوں کو تحت کیا اور یہودیوں پر مظالم کا بدلہ چکایا۔ کلیسائے مزار مقدس اور دوسرے کلیسا برباد کر دیے، ان کے خزانوں پر قبضہ اور بڑے پادری کو قید کر دیا۔ 14 برس بعد روم کے شاہ ہرکل نے عیسائیوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا اور خسرو شاہ ایران کی فوجوں کو شکست دی۔ اصلی صلیب یروشلم لے گیا اور یہودیوں کو فلسطین سے نکال باہر کیا۔ اس وقت عرب میں آفتاب نبوت ضیاء ریز ہو چکا تھا اور فتح روم کی شہادت مل چکی تھی۔ سورہ روم میں یہ بشارت ہے، سرداران ایران دلچسپی رکھتے اور ایران کو فتح کرنے کے خواہش مند تھے، اس لیے روم کی فتح و شہادت پر مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب روم کا لشکر کامیاب اور ایرانی ناکام ہوئے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ شاہ ہرکل کی کامیابی سے 637 تک جب بطریق سفر دنیوس نے 70 دن اور دوسری روایت کے مطابق 4 ماہ کے محاصرے کے بعد اس مقدس شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جو عیسائیوں کے قبضے میں رہا تھا۔